بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پارہ نمبر 3 سارانش۔ پچھلی قوموں نے اللہ کی روشن کتاب کی قدر نہیں کی اور آپس میں خون خرابہ کیا، تم ان کی راہ سے بچو۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی خرید فروخت ہوگی، نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یاد رکھو کہ تم ہر وقت اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے پوری نگرانی میں ہو، نہ اسے نیند آتی ہے نہ ہی کی آنکھ جھپکتی ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے رہو، برائی کے سامنے مت جھکو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اسے ہی اپنا دوست بناؤ، اندھیرے سے بچو اور روشنی سے محبت کرو۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اس لیے نہ کبھی شک و شبہ میں پڑو اور نہ ہی مایوسی کو اپنے قریب آنے دو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن خرچ کر کے احسان مت جتاؤ اور نہ ہی کسی کا دل دکھاؤ۔ اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اچھا بول دو یا معافی مانگ لو، احسان جتا کر اور دل دکھا کر اپنے دان کو برباد مت خرچ کرو، صرف اللہ کی خوشی کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دینے کے لیے۔ اچھی اور پاک چیزیں خرچ کرو، خراب اور بیکار چیزیں دان میں مت دو جنہیں تم خود لینا پسند نہیں کرو گے۔ شیطان تمہیں تنگحالی سے ڈراتا ہے اور برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس سے دھوکے میں مت آؤ۔ اللہ سے جڑو، وہ معافی اور بے شمار رحمت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور دان کرنے والوں کو حکمت سمجھ کی دولت سے نوازتا ہے۔ دان دیتے وقت ان غریبوں کو تلاش کرو جو مجبور اور ضرورت مند ہیں لیکن اپنی خودداری کے کارن ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کو ایسے خوددار لوگ بہت پسند ہیں۔ اپنے اندر دان دینے کا جذبہ پیدا کرو، دن رات خرچ کرو، چاہے چھپ کر یا کھل کر۔ سود بیاج حرام ہے، اپنے مال کو سود سے پاک رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اگر کسی کا قرض باقی رہ جائے اسے چھوڑ دو۔ یاد رکھو ظلم ہر حال میں برا ہے، کسی کو قرض دو زیادہ مت مانگو اور اگر کسی کو سے قرض لو تو پورا لوٹاؤ۔ اگر کوئی تنگ حالی میں ہو اسے راحت دو اور اگر اسے معاف کر دو اور بہتر ہے۔ قرض کا لین دین ہو تو اسے لکھنے کا اہتمام کرو اور گواہ بھی رکھو، جو خود لکھ نہ سکے اس کا کوئی ذمہ دار ویکتی لکھوائے اور ایمانداری سے لکھوائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ گواہ اور لکھنے والے بھی اللہ سے ڈریں اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ اپنے عمل کرم کو پاک صاف رکھو اور دل کی صفائی کا خیال کرو۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے دل میں ہے اور جو تمہارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے اللہ سب جانتا ہے اور ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ کے دین کی تبلیغ پرچار میں پوری طاقت لگا دو اور اللہ سے مدد کی دعا مانگتے رہو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3۔ اللہ کے سبھی حکموں پر ایمان لاؤ اور دل کی ٹیڑھی سوچ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ دنیا کی چمک دھمک سے بچو، عورتیں، بچے، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیتی یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سادھن ہیں، ان کی محبت میں مت پھنسو بلکہ جنت کی طلب کرو۔ ایسے انسان بنو کہ صبر تمہارا سوبھاؤ ہو، سچائی تمہاری پہچان ہو، فرمانبرداری آگیا کاری تمہاری عادت ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہاری خوبی ہو اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے معافی مانگنا تمہاری دن چریا کا حصہ ہو۔ یاد رکھو اللہ کے آدیشوں کو جھٹلانا اور نبیوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ان لوگوں کی ہتیا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں کو انصاف اور سچائی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ عزت اور بلندی اونچائی کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے اختیار شکتی دیتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ ہر بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے انکار کرنے والوں کو دوست مت بناؤ، ان سے ہر طرح سے ہوشیار اور چوکس رہو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آگیا پالن کرو۔ اپنے اولاد کے معاملے میں مریم کی ماں سے سیکھ لو، انہوں نے اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے لیے اسے سمرپت کر دیا تھا اور پھر دعا کی تھی کہ یہ بچی اور اس کی نسل شیطان سے محفوظ رہے۔ زکریا کے واقعے سے سیکھو، اگر دل میں کوئی نیک خواہش اچھا ہو تو اسے اللہ سے مدد دعا مانگو، یا مت دیکھو کہ حالات انوکول ہیں یا پرتیکول، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہو تو دیر مت کرو، آگے بڑھ کر کہو ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عبادت پوجا صرف اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا مالک اور سنرکشک مت بناؤ۔ سچائی کے معاملے میں کبھی سمجھوتا مت کرو اور دوسروں کو بھی ان کی سدھانتوں کی دعوت دو۔ ابراہیم کی پوری طرح اللہ کی اور جھکے ہوئے اور اللہ کے فرما بردار تھے، انہی کا راستہ اپناؤ کیونکہ
باقی سبھی راستے گمراہی کی اور لے جاتے ہیں۔ امانت میں خیانت مت کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے ناراضگی سے بچو۔ اللہ سے کیے گئے عہد، وچن اور قسموں کا سودا مت کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب مت بناؤ، چاہے وہ رشتہ ہو یا نبی۔ رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ سبق: اللہ کی کتاب پر عمل کرو، سچائی، صبر اور اخلاص نشٹھا کو اپناؤ، دان دیتے سمے دل صاف رکھو اور سرخرو کامیاب بنو۔ دین کی مدد میں کبھی دیر مت کرو، اللہ کے آدیشوں کو کبھی نہ جھٹلاؤ۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔